ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، قول کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اصول حدیث پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور آج ہم اپنی کتاب حدیث کی اہمیت اور ضرورت کے 13ویں باب پر گفتگو کریں گے، اور اس باب کا عنوان ہے صحت کے اعتبار سے احادیث کی کتابوں کے طبقات۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ احادیث کی کتابیں بہت ہیں، 150-200 محدثین ایسے ہیں جنہوں نے احادیث کی کتابیں مرتب کی، اور جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اور بے شمار کتابیں ہیں، مختلف محدثین نے احادیث جمع کی ہیں، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے کہ صحیح ترین احادیث کہاں ملتی ہیں، تو محدثین نے ان کے 4 طبقات مرتب کیے ہیں۔ 4۔ پہلا طبقہ بالکل جو صحیح احادیث پر مشتمل ہے، تو ان میں دیکھیے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، موطا امام مالک ہے۔ صحیح بخاری جیسا کہ آپ جانتے ہیں امام بخاری کی تصنیف ہے، 256 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور صحیح مسلم کا درجہ امام بخاری کی صحیح کے بعد ہے، اور ان کا انتقال امام بخاری کے 5 سال بعد 261 ہجری میں ہوا۔ اور تیسری اہم ترین کتاب موطا امام مالک ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ امام مسلم اور امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں امام مالک، اور ان کا انتقال 179 ہجری میں ہوا تھا۔ تو تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 80 سال 70 سال پہلے کا زمانہ ہے امام مالک کا، لیکن موطا امام مالک اس کی ساخت کچھ ایسی ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، صحابہ کے فتوے بھی ہیں، اور اس میں تابعین کے فتوے بھی ہیں، اور تبع تابعین کے فتوے بھی ہیں، اور پھر خود امام مالک کے اپنے اجتہادات بھی ہیں۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ موطا امام مالک ایک ایسی کتاب ہے جس میں احادیث بھی ہیں، اور اقوال صحابہ اور اقوال تابعین بھی ہیں۔ تو اس لیے وہ اگرچہ کہ اس کی جو احادیث ہیں وہ پکی ہیں، اس پر مزید گفتگو ہم آگے کریں گے، لیکن موٹی بات یہ سمجھ لیجئے کہ صحیح ترین کتابوں میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا امام مالک کا شمار ہوتا ہے۔ اب آ جائیے صحت کے اعتبار سے حدیث کا دوسرا طبقہ۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جو پہلے درجے کے اور پہلے طبقے کی کتابوں سے کم تر ہیں، لیکن یہ بہرحال قابل اعتماد ہے۔ کہ سب سے پہلے تو سنن نسائی، کیونکہ اس میں ضعیف حدیثیں سب سے کم ہیں، اور امام نسائی کا انتقال 303 ہجری میں ہوا ہے۔ جامع ترمذی، امام ترمذی کی مرتب کردہ کتاب ہے، ان کا 279 میں انتقال ہوا ہے، یعنی امام مالک کے ٹھیک 100 سال بعد۔ اور انہی کے ہم اثر ہے امام ابو داؤد سجستانی، 275 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ان کی جو سنن ہے وہ دوسرے طبقے میں شمار ہوتی ہے۔ اب آ جائیے، یعنی یہ جو مشہور ہے ہمارے ہاں صحاح ستہ، تو اس میں 2 کتابیں بخاری اور مسلم تو پہلے درجے طبقے کی کتابوں میں آ گئی، اور نسائی، ترمذی، ابی داؤد دوسرے طبقے میں آ گئی۔ اب رہ گئی سنن ابن ماجہ،
تو اس کا شمار تیسرے طبقے میں کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سیاہ ستہ میں پہلے سنن دارمی کا شمار کیا جاتا تھا، بعد میں پھر اس کے بجائے سنن ابن ماجہ کو شامل کیا گیا۔ تو تیسرے طبقے میں جو کتابیں ہیں اس میں صحیح اور ضعیف بلکہ موضوع بھی بعض احادیث آپ کو مل جاتی ہیں، جیسے ابن ماجہ کے اندر بعض حدیثیں، لیکن غالب حصہ ان کا صحیح روایات پر مشتمل ہے۔ اور سنن ابن ماجہ ہے، سنن دارمی یہ بھی امام بخاری کے ہم اثر ہیں، 255 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ مسند احمد، امام احمد بن حنبل کی مسند، اور ان کا انتقال 241 ہجری میں ہوا ہے، اور اس میں 40,000 حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح دیکھیے صحیح ابن خزیمہ ہے، اور ان کا انتقال 311 ہجری میں ہوا ہے، صحیح ابن خزیمہ۔ اور اس کے بعد صحیح ابن حبان، اور امام ابن حبان کی مرتب کردہ کتاب ہے، اور ان کا انتقال 354 ہجری میں ہوا ہے۔ مستدرک حاکم کی، امام حاکم کی تدوین کردہ کتاب ہے، 405 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ سنن بیہقی، امام بیہقی کی کتاب ہے، ان کا انتقال 458 ہجری میں ہوا ہے۔ سنن دارقطنی بغداد کے ایک محلہ کا نام ہے، اور وہاں کی یہ عالم ہے اور اسی نام سے مشہور ہے، ان کا انتقال 385 ہجری میں ہوا ہے۔ طبرانی کی کتابیں بہت مشہور ہیں، امام طبرانی کی، اور ان کی کبیر بھی ہے، اوسط بھی ہے، صغیر بھی ہے، اور 360 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ امام طحاوی معروف ہیں، اور عقیدے کے اعتبار سے بھی ان کی تصنیف مقبول عام ہے، عقیدہ طحاویہ، 321 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ امام شافعی کی مسند امام شافعی کا انتقال 204 ہجری میں ہوا ہے، اور ان کی بھی ایک مسند ہے، تو یہ بھی تیسرے طبقے میں آتی ہے۔ اب آ جائیے سب سے جو نچلا طبقہ ہے، چوتھا طبقہ، تو یہ رتب و یابس کا مجموعہ ہے، جھوٹی اور من گھڑی روایات بھی ان میں موجود ہیں، اور واعظین، مؤرخین، اصحاب تصوف، متاثرین فقہا کا سہارا، یہی کتابیں ہیں۔ ان کی سخت چھان بین بہت ضروری ہے۔ جیسے امام ابن جریر طبری کی جو کتابیں ہیں، مثال کے طور پر ان کی تاریخ ہے یا ان کی تفسیر ہے، اس میں بہت سارے اقوال اس طرح کے آپ کو ملتے ہیں، پھر ان کی سند دیکھ کر ان کا حکم لگانا پڑتا ہے۔ اسی طرح خطیب بغدادی کی کتابیں ہیں، 463 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور 5ویں صدی کے عالم ہیں ابو نعیم اصفہانی، ان کی تصانیف کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ابن عساکر ہیں جن کی تاریخ دمشق بہت مشہور ہے، 571 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ دیلمی صاحب فردوس ہیں، ان کی کتابوں کا بھی یہی معاملہ ہے، بڑی سخت چھان بین کی، جانچ پڑتال کی ضرورت پڑتی ہے۔ ابن عدی کی کامل ہے، تو وہ اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ابن مردویہ اور اس طرح اور دوسرے مصنفین ہیں۔ اب ذرا ہم بات کرتے ہیں کتب احادیث کی قسموں پر۔ تو دیکھیے بعض کتابوں کو جامع کہا جاتا ہے، بعض کو مسند کہا جاتا ہے، بعض کو معجم کہا جاتا ہے، اور بعض کو مستدرک کہا جاتا ہے، بعض کو مستخرج کہا جاتا ہے، اور بعض کو مصنف۔ تو یہ جامع ہے، اور مصنف، مستخرج، مستدرک اور مسند، معجم اور مسند، تو ان کتابوں کا کیا مطلب ہے؟ تو
تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جامع کی، الجامع۔ تو جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس پر تمام موضوعات پر احادیث موجود ہوں، عقائد کی حدیثیں بھی ہوں، احکام کی بھی ہوں، نماز روزے زکوٰۃ کی بھی ہوں، رقاق کی بھی ہوں، آداب طعام و شرب بھی ہوں، تفسیر اور تاریخ کی احادیث بھی ہوں، اور سفر اور مناقب و مسالب کی بھی ہوں، اور باب الفتن بھی ہو۔ تو ایسی کتابوں کو جامع کہتے ہیں۔ جیسے صحیح بخاری کا جو اصل نام ہے وہ ہے الجامع المسند الصحیح من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اسی طرح جامع ترمذی ہے، امام ترمذی کی کتاب، تو جامع ترمذی۔ اب آ جائیے، بعض کتابیں ہوتی ہیں جن کو مسند کہتے ہیں، مسند، اور اس کی جمع آتی ہے مسانید۔ جیسے امام احمد بن حنبل کی مسند ہے، امام داؤد طیالسی کی مسند ہے، اور امام بقی بن مخلد کی مسند ہے۔ تو یہ مسانید ہیں، ان میں صحابہ کے ناموں کے حروف تہجی کے اعتبار سے احادیث جمع کی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے، یہ سبجیکٹ کے اعتبار سے حدیثیں نہیں لکھی جاتی، بلکہ صحابہ کے نام سے، الف سے شروع ہونے والے لوگ کے نام اور بے سے۔ سب سے پہلے صحابہ کا حسب، نسب، خاندان، ان کی اسلامی خدمات کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر ان سے مروی احادیث درج کی جاتی ہیں۔ تو اس میں سب سے زیادہ مشہور تو امام احمد بن حنبل کی مسند ہے۔ اب آ جائیے معجم، جس کی جمع معاجم آتی ہے۔ تو اس میں حروف تہجی کے اعتبار سے شیوخ، بلدان اور قبائل کے ناموں کے لحاظ سے حدیثیں درج کی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک اور طریقے سے علم حدیث پر گرفت کی جاتی ہے۔ اس میں سب سے مشہور جو ہے معجم کبیر، امام طبرانی کی کتاب ہے۔ امام طبرانی کا انتقال 360 میں ہوا ہے۔ تو یہ معجم کبیر اور معجم متوسط اور معجم صغیر، 3 ان کی کتابیں ہیں۔ تو یہاں شیوخ کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور شہروں کا بھی ذکر ہوتا ہے، بلدان کا، اور قبائل کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نیا زاویہ ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے کا۔ اب آ جائیے، ہم نے بات کی جامع پر اور معجم پر اور مسند پر، اب بات کرتے ہیں مستدرک۔ تو اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسرے مصنف کی شرائط کے مطابق احادیث جمع کی جائے جو اصل مصنف کی کتاب میں موجود نہیں تھی۔ مثال کے طور پر مستدرک حاکم علی الصحیحین۔ تو ایک مشہور کتاب ہے امام حاکم نیشاپوری کی، ان کا انتقال 405 میں ہوا ہے، امام حاکم کا۔ تو امام حاکم نے یہ کہا کہ میں ان صحیح احادیث کو اپنی کتاب میں جمع کروں گا جو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں شامل نہیں کی، لیکن یہ ان کی شرائط پر پوری اترتی ہیں۔ تو اس لیے اس کتاب کو مستدرک کہتے ہیں۔ اب آ جائیے، ایک اور قسم کی کتابیں ہوتی ہیں حدیث کی جس کو مستخرج کہتے ہیں۔ اس میں حدیث کا عالم کرتا یہ ہے کسی دوسرے مصنف کی کتاب میں درج احادیث کو اپنی سند سے بیان کرتا ہے۔ اس طرح یہ دوسری سند پہلی سند سے کسی مرحلے پر جا کر مل جاتی ہے۔ تو اب فرض کیجئے ایک عالم ہے وہ مکے کا، اور دوسرا عالم ہے مدینے کا، تیسرا عالم ہے شام کا۔ تو شام کا عالم وہ اپنی سند سے اسی حدیث کو جو مکے کے عالم نے لکھی ہے یا مدینے کے عالم نے لکھی ہے بیان کرتا ہے، اور پھر وہ جا کر اسی صحابی اور اسی تابعی سے جا کر اوپر مل جاتی ہے، اور نیچے پھر اس کے اپنے استادوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ جیسے مستخرج ابی بکر اسماعیل علی صحیح البخاری۔ تو صحیح بخاری کی احادیث کو
امام ابو بکر اسماعیل نے اپنی سندوں کے ساتھ پیش کیا. اسی طرح مستخرج ابی عوانہ علی صحیح مسلم ہے، تو یہ صحیح مسلم کی حدیثوں کو انہوں نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے. اسی طرح مستخرج ابی علی توسی کی کتاب علی ترمذی ہے، جامع ترمذی کے اوپر انہوں نے یہ کام کیا ہے. اسی طرح مستخرج محمد بن عبد المالک بن ایمن علی سنن ابی داؤد ہے. تو امام ابو داؤد کی جو سنن کی کتاب ہے ان کی حدیثوں کو محمد بن عبد المالک نے اپنی سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے. اب ذرا بات کرتے ہیں مصنف کی. جیسے آپ نے نام سنا ہوگا مصنف عبد الرزاق. امام عبد الرزاق بن حمام یمنی ہیں، 211 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور امام احمد اور امام اسحاق بن راہویہ وغیرہ کے استاد ہیں. تو اس میں ہر صحابی کی روایات کو فقہی ابواب کی ترتیب کے ساتھ مرتب کیا جاتا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ یہ جامع اور مسند کا ایک کمبینیشن ہے، اس کا ایک امتزاج ہے. جامع میں تو فقہی موضوعات اور عام عنوانات کے تحت احادیث جمع کی جاتی ہیں، اور مسند میں صحابہ کے اعتبار سے احادیث کو جمع کیا جاتا ہے. لیکن مصنف میں یہ ہوتا ہے ہر صحابی کی روایات کو فقہی ترتیب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. اب یہاں ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ چند مشہور محدثین اور چند مشہور کتابوں کا تعارف کرا دیا جائے. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت امام بخاری کی. تو امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے، اور یہ عباسیوں کا دور ہے. 62 سال کی عمر پائی اور 256 ہجری میں انتقال کیا. تو 13 شوال 194 کو جمعے کے دن پیدا ہوئے، اور 256 ہجری میں سمرقند کے پاس ان کا گاؤں ہے خرتنگ، اس گاؤں میں ان کی وفات ہوئی. سمرقند آج کل ازبکستان میں. تو امام بخاری نے طلب حدیث میں 2 مرتبہ شام اور مصر کا دورہ کیا، 4 مرتبہ بصرہ گئے، کئی مرتبہ کوفہ اور بغداد کا سفر کیا. اس کے علاوہ بلخ، جسے آج کل مزار شریف کہتے ہیں، سمرقند، نیشاپور، رے، بغداد، کوفہ، مکہ، مدینہ، واسط، اسقلان فلسطین میں اور حمص کا سفر کیا. تو کئی مرتبہ انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. تو امام بخاری کا حافظہ لاجواب تھا، اور 10 سال سے کی عمر تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ نے حدیثوں کا حفظ شروع کر دیا. 1000 سے زائد استادوں سے حدیثیں لکھی. آپ کو 1 لاکھ صحیح حدیثیں سندوں کے ساتھ اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں زبانی یاد تھیں. اور یعنی یہ بات یاد رکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں 1 لاکھ یا 2 لاکھ تو اس کا مطلب متن نہیں ہوتا، بلکہ یعنی ایک ہی متن کی کئی حدیثیں ہوتی ہیں اور اس کی ساری سندیں ان کو یاد تھیں. اور صحیح بخاری امام بخاری کی مشہور تصنیف ہے، اور بھی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. تو اس کتاب کی تصنیف کے بعد اس نے آپ نے کیا کہ اس کتاب کو اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین کے سامنے پیش کیا، اور جن میں امام احمد بن حنبل جو ان کے استاد بھی تھے، اور حضرت یحییٰ بن معین اور علی بن مدینی شامل ہیں. سب نے آپ کی کتاب کو پسند کیا. تو محمد بن سلیمان ابن فارس کہتے ہیں، میں نے امام بخاری سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں، اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے جس سے میں مکھیاں اڑا رہا ہوں. تو میں نے اس خواب کی تعبیر بتانے والوں سے پوچھی، معبرین سے. تو انہوں نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جھوٹ کو اڑا دو گے، یعنی ان روایتوں کو جو لوگ خود گھڑ کر آپ سے منسوب کرتے ہیں ان کو تم اڑا دو گے. یعنی اس طرح کی تم صحیح احادیث پر مشتمل ایک کتاب تصنیف کر رہے ہو.
تو اس خواب نے پھر وہ یہ کہتے ہیں مجھے اس کتاب کی تالیف پر مستعد کیا۔ اور شیخ محمد بن یوسف فربری فرماتے ہیں کہ امام بخاری کہتے تھے میں نے اس کتاب میں کوئی حدیث نہیں لکھی جب تک کہ غسل نہیں کیا اور 2 رکعتیں نفل نہیں پڑھی۔ تو کس قدر احتیاط تھی اور کس قدر تقویٰ تھا، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری کا فقہی مسلک کیا تھا؟ تو علامہ سبکی اور ابن حجر عسقلانی نے امام بخاری کو شافعی کہا ہے، جبکہ حافظ ابن القیم انہیں حنبلی قرار دیتے ہیں، اور بعض علماء نے انہیں مجتہد مطلق کہا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ امام شافعی نے صرف کوفی اور صرف مدنی روایات کے بجائے ہر شہر کی صحیح ترین احادیث پر فقہ کے جس منہج کی بنیاد رکھی تھی، تو اسی پر امام بخاری کے استاد حمیدی اور امام احمد چلتے رہے۔ یعنی کوفے میں عراقی مذہب تھا اور اس کے پیشوا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، اور مدینے میں جو فقہ کا مسلک تھا اس کے پیشوا امام مالک رحمہ اللہ ہے۔ اب جب امام شافعی پیدا ہوئے تو انہوں نے دونوں منہجوں سے اور دونوں مذاہب سے فائدہ اٹھایا۔ مدینہ خود جا کر امام مالک کی شاگردی اختیار کی، اور اس کے بعد بصرہ اور کوفہ گئے اور عراقی فقہ پر عبور حاصل کیا، اور اس کے بعد یہ نیا اصول مرتب کیا کہ ہم ہر جگہ کی، ہر شہر کی احادیث کو لیں گے، اور ہر جگہ کے صحابہ کے فتویٰ اور ہر شہر کے تبع تابعین کا فتویٰ، تابعین کا فتویٰ لیں گے۔ تو اس طرح امام شافعی نے مختلف شہروں کی احادیث کو جمع کر کے فتویٰ دینے کی نئی روش کا آغاز کیا، اور امام بخاری اور ان کے استاد حمیدی وغیرہ اسی راستے پر چلتے رہے۔ تو امام بخاری جو ہے وہ اس لحاظ سے شافعی ہے، لیکن وہ من و ان امام شافعی کی پیروی نہیں کرتے، بہت سارے مسائل میں ان کی اپنی رائے ہے۔ اب دیکھیے امام بخاری کے جو مشہور استاد ہیں اس میں، اور ان کے ساتھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اسحاق بن راویہ ہے، 238 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ علی بن مدینی 234 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ضحاک بن مخلد ہیں، 212 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ عبید اللہ بن موسیٰ عبسی ہیں، 213 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ عبد القدوس بن حجاج خولانی ہیں، 212 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور امام بخاری کے مشہور شاگردوں میں امام ترمذی ہیں، امام مسلم ہیں، ابراہیم بن اسحاق الحری ہیں، اور محمد بن احمد دولابی۔ تو کئی ہزار طلباء نے امام بخاری سے صحیح بخاری کا درس لیا۔ صحیح بخاری کی جمع و تالیف میں آپ نے 16 سال صرف کیے، اور اس کتاب کی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے 80 سے زیادہ اس کی شرحیں لکھی گئی، 80 سے زیادہ، اور ان میں سب سے زیادہ جو دنیا میں مشہور ہوئی وہ امام ابن حجر عسقلانی الشافعی کی فتح الباری ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی کا انتقال 852 ہجری میں ہوا ہے، 9ویں صدی کے عالم ہیں، لیکن انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، اور شارحین حدیث میں سب سے بڑا مقام ان کا ہے ابن حجر عسقلانی کا۔ تو فتح الباری ان کی کتاب ہے، اس لیے کہتے ہیں لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح الباری پڑھنے کے بعد آپ کسی اور دوسری شرح کے محتاج نہیں رہتے۔ عمدۃ القاری کے نام سے شیخ بدر الدین عینی الحنفی نے کتاب لکھی جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے فتح الباری کی طرح، اور یہ امام ابن حجر عسقلانی کے ہم اثر تھے۔ عینی اور عسقلانی ہم اثر ہیں، اور ابن حجر کا انتقال 852 میں ہوا ہے، جبکہ عینی کا انتقال 855 میں ہوا ہے۔ ارشاد الساری کے نام سے صحیح بخاری کی
شرح علامہ شہاب الدین قسطلانی شافعی نے کی، 923 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ تقریباً پون صدی بعد کے عالم ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا، صحیح بخاری کا پورا نام الجامع المسند الصحیح فی امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ ہے، اور اس پر محدثین اور علماء اور اصولیین کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب امام بخاری کی صحیح ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ تو اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری نے 6 لاکھ احادیث میں سے ان احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ 6 لاکھ احادیث کا کیا مطلب ہے؟ 6 لاکھ مختلف سندوں سے مختلف متون، یعنی یہ نہ سمجھیے کہ 6 لاکھ متن تھے، 6 لاکھ ٹیکسٹ تھے، نہیں۔ اور اب بھی جو 7,500 کے یعنی آپ دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں جو احادیث ہیں وہ 7,275 ہیں، یہ بھی لیکن بہت ساری مکرر کے ساتھ ان کی تعداد 7,275 ہے۔ لیکن اگر آپ مکرر احادیث کو نکال دیں تو صرف احادیث کی تعداد 2,360 رہ جاتی ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ احادیث میں سے انہوں نے انتخاب کیا، کا مطلب یہ ہے کہ 6 لاکھ سندوں پر مشتمل احادیث تھی۔ صحیح بخاری کے لیے وہ 16 سال کا عرصہ لگا، اور یہ یعنی خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں بیٹھ کر اس کی تکمیل کی۔ ہر حدیث کو استخارہ کرنے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد درج کرتے تھے، اور کئی شاگرد اگر کسی شیخ کے ہوتے تو اس میں سے وہ بڑے بڑے متقی اور عادل و ضابط شاگردوں کی روایات کو لیتے تھے کہ ان کے انتخاب میں بھی بہت ہی سختی ہوا کرتی تھی۔ تو امام دارقطنی نے بخاری اور مسلم کی 200 احادیث پر تنقید کی، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے مقدمے میں ہدی الساری میں ان تمام اعتراضات کا شافی جواب دے دیا ہے۔ اچھا، صحیح بخاری میں تعلیقات بھی ہیں، بالخصوص اس کے جو تراجم ابواب ہیں، عنوانات ہیں، یعنی ابواب کے عنوانات ہیں، اس میں تعلیقات ہیں۔ تعلیقات کا مطلب یہ ہے کہ معلق حدیثیں ہیں بغیر سند کے۔ تو پہلے عنوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سند کے ساتھ صحیح حدیث پیش کرتے ہیں، لیکن عنوان میں بعض اوقات وہ عنوان جب بناتے ہیں تو اس میں پھر راویوں کو حذف کر دیتے ہیں وہ۔ اور صحیح بخاری میں 22 ثلاثیات ہیں۔ 22 ثلاثیات ہیں کا مطلب یہ ہے کہ 3 واسطوں سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ دیکھیے اب ذرا امام بخاری کی شجرہ روایت کو ہم ذرا یہاں بیان کرتے ہیں کہ کس طرح یہ 3 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ تو امام بخاری جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں محمد بن عبداللہ سے، مکی بن ابراہیم سے، دونوں کا انتقال 215 میں ہوا ہے، اور وہ پھر روایت کرتے ہیں حمید الطویل وغیرہ سے، اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو اور اگر امام مالک کا حوالہ لیں تو پھر یہ خماسیات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ امام بخاری کے استاد عبداللہ بن یوسف ہیں، اور ان کے استاد امام مالک ہیں، ان کے استاد امام زہری، اور ان کے استاد محمد بن جبیر، اور پھر ان کے استاد جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ تھے حالات زندگی امام بخاری کے اور ان کی کتاب کا تعارف۔
اب ہم بات کرتے ہیں امام مسلم کی۔ امام مسلم 204 ہجری میں پیدا ہوئے، صرف 57 سال کی عمر پائی، 261 ہجری میں انتقال کیا۔ امام بخاری کے 5 سال بعد انتقال کیا۔ تو پورا نام ان کا مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیساپوری ہے، اور حدیث کے بہت بڑے استاد ہیں۔ نیشاپور میں پیدا ہوئے۔ نیشاپور اصل میں شمال مشرقی ایران مشرق کے قریب ایک علاقہ ہے۔ پہلے یہ خراسان کا صدر مقام تھا۔ تو امام مسلم نے علم کی طلب میں عراق، حجاز، شام اور مصر کا دورہ کیا، اور امام بخاری کے استادوں سے بھی فیض حاصل کیا۔ نیشاپور ہی میں ان کی وفات ہوئی، 57 سال عمر تھی، اور 261 ہجری کی تاریخ میں۔ تو صحیح مسلم کا درجہ صحیح بخاری کے بعد ہے۔ صحیح مسلم کی بھی کئی شرحیں لکھی گئیں، اور سب سے زیادہ مشہور شرح حضرت امام نووی کی ہے۔ شرف الدین بن یحییٰ النووی فلسطین کے مشہور عالم ہیں، اور 676 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مسلم کا فقہی مسلک کیا تھا؟ تو امام بخاری کی طرح امام مسلم کو بھی اکثر علماء نے شافعی قرار دیا ہے، اور عموماً یہ ایک بات ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ محدثین کی اکثریت یا تو شافعی ہوتی ہے یا حنبلی ہوتی ہے، اور بہت یا پھر یہ کہ وہ ہر محدث اپنی جگہ مجتہد بھی ہوتا ہے، وہ 100% امام شافعی یا امام مالک کی پیروی نہیں کرتا، وہ صحیح احادیث کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن بعض محدثین ایسے بھی ہیں جو مالکی ہیں، اور بعض وہ حنفی بھی ہیں، لیکن اکثریت ان کی شوافع اور حنابلہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو امام مسلم نے بھی امام بعض مسائل میں امام شافعی سے اختلاف کیا ہے، اور صحیح بات وہی ہے کہ منہج شافعی کی پیروی کرتے ہوئے امام بخاری کی طرح امام مسلم بھی خود مجتہد تھے۔ اب امام مسلم کے مشہور اساتذہ کون ہیں؟ حضرت سعید بن منصور ہیں، جن کا انتقال 227 ہجری میں ہوا۔ امام احمد بن حنبل ہیں، جن کا انتقال 241 ہجری میں ہوا۔ حرملہ بن یحییٰ ہیں، 244 میں ان کا انتقال ہوا۔ اسحاق بن راہویہ ہیں، ان کا انتقال 238 ہجری میں ہوا، اور بہت سارے نام ہیں۔ اب امام مسلم کے نامور شاگرد کون ہیں؟ امام ترمذی ہیں، 279 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ابو حاتم رازی ہیں، 277 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ موسیٰ بن ہارون ہیں، 274 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق ہیں، 276 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب الفرا ہیں، جن کا انتقال 272 ہجری میں ہوا ہے، اور اس طرح بہت سارے دیگر شیوخ ان کے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں۔ اب دیکھیے صحیح مسلم کی خصوصیات کیا ہیں، کچھ ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں احادیث کی کل تعداد 7275 ہے، اور صحیح مسلم کا یہ امتیاز ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے صحیح مسلم صحیح بخاری سے افضل ہے۔ ایسی خوبصورت ترتیب، لیکن راویوں کی چھان بین کے سلسلے میں امام بخاری کا معیار امام مسلم کے معیار سے بلند ہے، اور امام بخاری کے نزدیک راوی کا اپنے استاد سے ملاقات کا ثبوت ضروری ہے، جبکہ امام مسلم کے نزدیک صرف ہم اثر ثابت ہو جانا کافی ہے۔ صحیح مسلم میں تعلیقات بہت کم ہیں، یعنی معلق احادیث بہت کم ہیں، جبکہ صحیح بخاری میں ہیڈنگز کے اندر، عنوانات کے تحت، تراجیم ابواب کے تحت بہت ساری تعلیقات ہیں، اور صحیح مسلم کا طرز ادا صحیح بخاری کی بنسبت بہت زیادہ واضح اور قریب الفہم ہے، کیونکہ صحیح بخاری ایک مشکل کتاب اس لحاظ سے ہے کہ امام بخاری ہر چند احادیث کے بعد عنوانات باندھتے ہیں، ابواب کے تراجم لکھتے ہیں، تو اس کے اندر ان کا تفقع جھلکتا ہے،
اور کہ کس طرح وہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں، لیکن ترتیب میں امام مسلم کی ترتیب بہت آسان ہے، اور اس کی تبویب اور مختلف ابواب کی تقسیم جدید امام نووی رحمہ اللہ نے کی۔ تو علامہ محمد فؤاد الباقی نے حال ہی میں جو نسخہ شائع کیا ہے اس میں احادیث کی تعداد مکررات کو اور ڈپلیکیٹ اور ریپلیکیشن کو نکالنے کے بعد 3033 ہے، اور مکررات کے ساتھ ان کی تعداد 5777 ہے۔ شیخین اور متفق علیہ، تو وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہو، اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں، اور شیخان اور شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے شیخین کا لفظ کبھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو شیخین دو شیخ دو امام، اور کبھی امام بخاری اور امام مسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کی تعداد اگر جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو مشترک احادیث ہیں ان کو ایک کتاب میں مرتب کیا گیا ہے، اور اس میں 1906 احادیث ہیں، اور آج سے تقریباً 100 سال پہلے علامہ محمد فؤاد الباقی نے اللؤلؤ والمرجان کے نام سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشترک احادیث کو ایک کتاب میں جمع کر دیا۔ اس میں احادیث کی تعداد 1906۔ تو امام بخاری کا تذکرہ ہو گیا، صحیح مسلم اور امام مسلم کا تذکرہ ہو گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت امام مالک کی۔ حضرت مالک بن انس 93 ہجری میں پیدا ہوئے، تبع تابعین میں سے ہے، اور 86 سال کی عمر پائی، 179 ہجری میں انتقال کیا۔ یعنی پیدائش ان کی بنو امیہ کے دور میں ہوئی اور انتقال بنو عباس کے دور میں ہوا۔ تو یہ بات ذرا نوٹ فرما لیجئے کہ یہ مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، مدینے میں مرے ہیں، مدینے سے باہر نہیں نکلے، صرف ایک مرتبہ حج کے لیے مدینے سے باہر نکلے ہیں، اور امام مالک کی فقہ اور ان کی حدیث کا دار و مدار بنیادی طور پر مدینہ منورہ کے علم پر ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر جو صحابہ موجود تھے ان کی روایت کردہ احادیث اور ان کے فتاوی، مدینے کے علماء کا علم، وہ امام مالک کے پاس آیا، وہ اس کے مالک ہیں۔ تو آپ کو عالم مدینہ بھی کہتے ہیں اور امام دارالہجرہ بھی کہتے ہیں۔ مؤطا آپ کی تصنیف ہے، اور اس کی تصنیف و تہذیب میں 40 سال لگے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں، اور صحابہ اور تابعین کے اقوال اور آثار بھی موجود ہیں۔ اس لیے مؤطا کو خالص حدیث کی کتاب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ فقہ اور حدیث کی ایک جامع کتاب ہے، اور اس کی کئی شرحیں لکھی گئی ہیں۔ علامہ ابن البر جو مشہور اندلس کے عالم تھے، 463 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی شرح ہے۔ جلال الدین سیوطی جو 10ویں صدی کے عالم ہیں، 911 میں ان کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے بھی مؤطا کی شرح لکھی۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی 1176 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو مصوّع کے نام سے اور ایک فارسی اور ایک عربی دونوں شرحیں ان کی موجود ہیں۔ اور دیکھیے امام مالک کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہے، تو اس لیے اس میں بہت کم واسطوں سے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔
امام مالک کا انتقال 179 میں ہوا ہے، لیکن غالباً یہ 120 130 140 کے درمیان یہ اس کتاب کی تدوین ہوئی ہے، 120 سے 140 ہجری کے درمیان کسی وقت۔ اب دیکھیے امام مالک خود تو تبع تابعی ہیں اور آپ کے استادوں میں مشہور تابعین ہیں۔ دیکھیے جیسے امام نافع عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، 117 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ سعید بن ابی سعید المقبری 120 ہجری میں انتقال ہوا ہے، یہ بھی امام مالک کے استاد ہیں۔ امام زہری 124 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، تابعی ہے، یہ بھی امام مالک کے استاد ہیں۔ ابو الزناد 130 ہجری میں انتقال ہوا ہے، یہ بھی امام مالک کے استاد ہیں۔ ربیعۃ الرائے جو عبد الرحمن بن ربیعہ تو یہ 136 میں انتقال ہوا ہے، مدینے کے فقیہ تھے۔ حضرت زید بن اسلم مدینے کے عالم ہیں، 136 میں انتقال ہوا ہے، یہ سب امام مالک کے استاد ہیں۔ اسی طرح حمید الطویل اور شریک بن عبداللہ بھی امام مالک کے مشہور استادوں میں شامل ہیں۔ تو اب ان کے شاگرد تو بے شمار ہیں، آپ کے دوستوں اور آپ کے معاصرین نے بھی امام مالک سے فیض حاصل کیا۔ اور شاگردوں میں دیکھیے ابن جریج مکی ہیں، معاصر ہیں، سینئر ہیں آپ سے، لیکن امام اوزاعی ہیں، 157 میں انتقال کیا امام مالک سے پہلے، لیکن امام مالک سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ شعبہ بن حجاج ہیں، 160 ہجری میں انتقال کیا۔ امام ثوری ہیں، 161 میں انتقال کیا۔ لیث بن سعد ہیں، ان کے ہم اثر ہیں۔ امام مالک کا انتقال 179 میں ہوا ہے، لیث بن سعد کا 175 ہجری میں۔ مصر کے امام ہیں، فقیہ ہیں، سب جانتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک خراسان کے بہت بڑے عالم ہیں، 181 میں انتقال کیا، یعنی امام مالک کے 2 سال بعد، یہ بھی روایت کرتے ہیں۔ محمد بن حسن شیبانی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، 199 میں انتقال کیا، امام مالک کے ہم اثر ہیں، 10 سال بعد انتقال کیا۔ عبداللہ بن وہب 197 میں انتقال کیا، یہ بھی مالکی مذہب کے بہت بڑے ترجمان ہیں۔ سفیان بن عیینہ 198 میں انتقال کیا اور امام شافعی نے 204 میں انتقال کیا، یہ سب امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اب آ جائیے کچھ بات ہم کرتے ہیں موطا امام مالک کی۔ یہ تو امام مالک کا ذکر ہو گیا، تو یہ موطا امام مالک غالباً 130 اور 140 کے درمیان لکھی گئی، اس کے آس پاس، اور اس میں 1726 روایات جمع کی گئی ہیں۔ ان میں سے 600 مرفوع ہیں، یعنی 600 حدیثیں اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہیں، اور 228 مرسل ہیں، 228 مرسل ہیں، اس میں صحابہ کا نام یا تابعی کا نام محذوف ہے، اور 613 موقوف روایتیں ہیں۔ موقوف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوپر تک نہیں گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحابہ کے اقوال ہیں، اور 285 اقوال تابعین ہیں، مقطوع روایات ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ موطا امام مالک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے فتوے بھی موجود ہیں، اور موطا کی تمام مرفوع احادیث جو 600 مرفوع احادیث ہیں، یہ امام مالک کی، یہ صحیح بخاری کی ہم رتبہ ہے اور سب صحیح ہے۔ چونکہ یہ خالص حدیث کی کتاب نہیں ہے اور اس میں فتاویٰ بھی شامل ہے، اس لیے اس کو سیاہ ستہ میں شامل نہیں کیا جاتا، ورنہ جہاں تک رتبے کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی حدیثیں ٹھوس اور پختہ ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے تقریباً 100 سال پہلے لکھی گئی ہیں، اور اس میں 40 ثنائیات ہیں، 40 ثنائیات ہیں، یعنی 2 واسطوں سے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ موطا کے لفظی معنی ہے روندا ہوا، یعنی جس پر عام علماء اور اکابر چلے ہوں یا جن پر سب نے اتفاق کیا ہو۔ تو یہ امام مالک کو اعزاز حاصل
ہے کہ موطا امام مالک خود ان کے قلم سے ہے، انہوں نے خود یہ لکھی ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کی مسند، امام شافعی کی مسند اور احمد بن حنبل کی مسند ان کی اولاد یا ان کے شاگردوں کے قلم سے ہے۔ امام مالک نے خود اپنے قلم سے موطا امام مالک لکھی ہے۔ جیسے مسند احمد یہ ان کی امام احمد بن حنبل کی ہے اور سے ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کہتے ہیں کہ امام شافعی کی کتاب الام اور امام محمد کی کتاب الآثار کی فقاہت وہ موطا امام مالک ہی کی دین ہے۔ تو یعنی یہ امام مالک، جیسے میں نے کہا 179 میں ان کا انتقال ہوا، ان کے شاگرد امام شافعی جن کا انتقال 204 ہجری میں ہوا، اور امام محمد بن حسن شیبانی کا انتقال امام مالک کے 10 سال بعد 199 ہجری میں ہوا۔ تو ان کی کتابوں میں جو تفقہ آیا ہے وہ امام مالک ہی کا تفقہ ہے۔ اب دیکھیے کہ عباسی خلفاء میں سے مہدی جس کا انتقال 168 میں ہوا، ہادی جس کا انتقال 170 میں ہوا، اور ہارون رشید جس کا انتقال 194 میں ہوا، امین اور مامون، امین جس کا انتقال 198 میں اور مامون جس کا انتقال 218 میں ہوا، انہوں نے موطا امام مالک کا علم حاصل کرنے کے لیے بغداد سے مدینے کا سفر کیا، اور موطا امام مالک کی شرحیں بھی لکھی گئیں، اور خطابی کی، قاضی عیاض کی، سیوطی کی، زرقانی کی، اور شاہ ولی اللہ صاحب کی 2 شرحیں ہیں، مصفہ اور مصوہ، بہت مشہور ہیں۔ تو اب ہم نے یہاں 3 کتابوں کا تعارف کر دیا، صحیح بخاری کا، صحیح مسلم کا اور موطا امام مالک کا۔ اب ہم کچھ بات کرتے ہیں صحاح ستہ کی۔ صحاح ستہ سے مراد 6 کتابیں ہیں، اور 6 کتابیں ہیں یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ ان 6 کتابوں میں سے صرف 2 کتابیں صرف صحیح احادیث پر مشتمل ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تو یہ جو 6 کتابوں میں سے 2 چلی گئی آپ کی، بخاری اور مسلم، یہ صحیحین ہیں۔ یہ اب رہ گئیں آپ کی 4 کتابیں، ترمذی، ابی داؤد، ابن ماجہ اور نسائی۔ ان کو سنن اربعہ کہتے ہیں، سنن اربعہ کہتے ہیں۔ تو سنن اربعہ بھی صحاح ستہ میں شامل ہے، 6 میں سے 4 ہو گئی۔ تو جب ان کو ہم صحاح کہتے ہیں تو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس میں بس صحیح حدیثیں ہیں، نہیں، بلکہ اس میں صحیح احادیث کا غالب حصہ ہے، یعنی تغلیباً ان کو صحاح کہا جاتا ہے، پریڈومیننٹلی صحیح احادیث ہیں، اس لیے تغلیباً ان کو صحاح کہا جاتا ہے۔ تو تفصیل ہم آگے بتائیں گے آپ کو کہ یہ جو ہے باقی جو 4 کتابیں ہیں یہ دوسرے درجے کی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد۔ تو بعض علماء نے سنن ابن ماجہ کے بجائے سنن دارمی کو صحاح ستہ میں شامل کیا ہے۔ سنن دارمی میں منکر اور شاذ روایتیں بہت کم ہیں اور اس کی سندیں بھی عالی ہیں، اور دارمی کی ثلاثیات صحیح بخاری کی ثلاثیات سے زیادہ ہیں۔ تو موطا کے بارے میں پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس کی حدیث بخاری اور مسلم کی حدیثوں کی ہم پلہ ہے۔ اب آ جائیے سنن اربعہ میں جو سب سے اہم ترین اور صحیح ترین کتاب ہے وہ سنن نسائی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو صحیح ترین ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو کتاب ہے وہ سنن نسائی ہے۔ امام احمد بن شعیب نسائی خراسانی 215 ہجری میں پیدا ہوئے، 88 سال کی عمر پائی، 303 ہجری میں انتقال فرمایا۔ تو علم کے حصول کے لیے خراسان، مکہ، مدینہ، مصر، عراق، جزیرہ، شام اور دوسرے شہروں کے دورے کیے اور پھر مصر میں رہائش اختیار کر لی۔
بڑی عجیب بات ہے، وفات سے 1 سال پہلے دمشق گئے شام اور یہاں تشدد کا نشانہ بنے، ان کو مارا پیٹا گیا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ رام اللہ فلسطین میں انتقال کیا اور بیت المقدس میں دفن ہوئے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کو مکہ لا کر دفن کیا گیا، اللہ عالم بالصواب۔ تو امام نسائی اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے، اسی جرم میں تشدد کا نشانہ بنے۔ ان کے استادوں میں حضرت قتیبہ بن سعید، امام اسحاق راہویہ، امام ابو داؤد، امام ترمذی شامل ہیں۔ امام نسائی کے شاگردوں میں امام طبرانی ہے، امام طحاوی ہے، احمد بن اسحاق السنی ہے۔ تو انہوں نے سنن کبریٰ اور سنن صغریٰ کے نام سے 2 کتابیں مرتب کی۔ سنن کبریٰ میں 13,102 حدیثیں ہیں، اور سنن نسائی جسے سنن صغریٰ کہتے ہیں، مشتبہ کہتے ہیں، 5,758 حدیثیں ہیں۔ تو یہی دوسری کتاب جسے سنن صغریٰ کہتے ہیں، یہ مشہور زمانہ ہے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے شرح سیوطی اور حاشیہ سندھی کے ساتھ 8 جلدوں میں اس کو شائع کیا ہے۔ اور سنن نسائی کے جو عنوانات ہیں اور اس میں جو تراجیم ابواب ہیں، ان کی مشابہت صحیح بخاری سے ہوتی ہے، اور وہ احادیث کے اوپر عنوانات دیے جاتے ہیں، اور اس عنوان کے اندر اپنا تفقع نچوڑ کر رکھ دیتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا مسئلہ نکل رہا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی فقہ الحدیث کی بھی کتاب ہے۔ سنن نسائی حدیث کی کتاب تو ہے، لیکن فقہ الحدیث کی بھی کتاب ہے۔ امام نسائی حدیث کی علتوں کے ماہر ہیں، اس راوی کی روایت کو ترک کر دیتے ہیں جو اوہام کا شکار ہو یا پھر بہت زیادہ فاش غلطیاں کرتے ہو۔ سنن نسائی میں ضعیف احادیث کی تعداد سب سے کم ہے، اور شیخ محمد ناصر الدین البانی کی تحقیق کے مطابق اس میں کوئی موضوع حدیث نہیں ہے۔ تو شیخ ناصر الدین نے صحیح نسائی اور ضعیف نسائی کو الگ الگ شائع کر دیا گیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے یہاں ان کی احادیث کی تعداد کو ہم نے ایک جدول کی شکل میں مرتب کر دیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ محمد ناصر الدین البانی نے اس کی کیا درجہ بندی کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کل احادیث کی تعداد 5,743 ہے، اس میں سے 5,296 احادیث یہ صحیح ہیں، اور 447 احادیث اس میں ضعیف ہیں۔ تو بہت کم ضعیف احادیث ہیں، اور 447 میں سے 224 ضعیف ہیں، اور 6 ضعیف جداً ہیں، 217 متفرق ضعیف ہیں، اور موضوع احادیث کی تعداد 0 ہے۔ کوئی جھوٹی من گھڑت حدیث سنن نسائی میں موجود نہیں ہے۔ اب ذرا ہم ذکر کرتے ہیں امام ترمذی کا، امام محمد بن عیسیٰ ترمذی۔ اور ترمذی آپ کو پتہ ہی ہے کہ بلخ کے دوسرے کنارے پر، نہر بلخ کے افغانستان سے اوپر بالکل ازبکستان کا جو شہر ہے دریا کے کنارے، دریائے آسو کے کنارے، وہ ترمذ ہے، اور یہ وہیں کے رہنے والے ہیں۔ 209 ہجری میں پیدا ہوئے، 279 میں انتقال کیا، 70 برس عمر پائی۔ تو امام ترمذی کے استادوں میں امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد ہیں۔ اور ترمذی میں علامہ عزت عبداللہ عباس کی تحقیق و ترقیم کے مطابق 3,963 احادیث ہیں، اور یہ کتاب ایسی ہے جس میں تکرار نہیں ہے۔ تو امام ترمذی صحیح احادیث کے ساتھ وہ حسن اور ضعیف روایات بھی نقل کرتے ہیں،
لیکن ہر حدیث کے ساتھ اس کا درجہ بھی بیان کر دیتے ہیں اور حدیث کی کمزوری پر روشنی بھی ڈالتے ہیں، اور کبھی یہ صحابہ کرام کے فتاوی، تابعین کے فتاوی اور فقہاء اسلام کے اقوال بھی درج کر دیتے ہیں۔ تو شیخ محمد ناصر الدین البانی نے صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ الگ شائع کر دیا ہے، اور اس کے مطابق سنن ترمذی میں 80% سے زیادہ احادیث صحیح ہیں۔ کل احادیث کی تعداد 4234 ہے، اور اس میں صحیح احادیث 3402 ہے۔ ضعیف احادیث 551، ضعیف جداً 32، متفرق ضعیف 232 ہیں، اور موضوع احادیث کی تعداد 17 ہے۔ اب آ جائیے سنن ابی داؤد پر۔ یہ سلیمان بن اشعث ابو داؤد کی تصنیف ہے، 202 ہجری میں پیدا ہوئے، 275 میں انتقال کیا، 73 سال عمر پائی۔ یہ اچھا، اب سنن ابی داؤد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فقہ اور قانون کی ایک کتاب ہے، اور یہ قانونی پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر اس طرح عنوانات بناتے ہیں اور احادیث درج کرتے ہیں۔ 4800 احادیث ہیں، اور اگر مکرر روایات کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ 5182 ہے۔ خود امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں ایسی کوئی حدیث درج نہیں کی جو تمام علماء حدیث کے نزدیک قابل ترک ہو۔ تو اگر ضعیف حدیث آتی بھی ہے تو وہ اس کی ضعف اور کمزوری کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ کتاب مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے استاد امام احمد بن حنبل کو کتاب دکھائی، اور انہوں نے اسے بہت پسند کیا۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی نے ابو داؤد کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے شائع کیا، صحیح ابو داؤد اور ضعیف ابو داؤد، اور اس میں 78% سے زیادہ احادیث صحیح ہے۔ کل 5274 احادیث میں سے صحیح احادیث 4147 ہے، ضعیف کی تعداد 743 ہے، متفرق ضعیف 346 ہیں۔ 2 حدیثیں اس میں موضوع ہیں، یعنی من گھڑت اور جھوٹی ہیں ابی داؤد۔ اب بات کرتے ہیں ہم سنن ابن ماجہ کی۔ یہ ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ کی تصنیف ہے۔ سنن ابن ماجہ 209 میں پیدا ہوئے، 273 میں انتقال کیا، 64 سال کی عمر میں۔ حصول علم کے لیے اور احادیث کو جمع کرنے کے لیے کوفہ، بصرہ، شام، مصر اور دیگر ممالک کا سفر کیا، اور ان کے استادوں میں امام ابو بکر بن ابی شیبہ بھی شامل ہیں، جن کا انتقال 235 ہجری میں ہوا، اور علامہ محمد فؤاد عبد الباقی کی تحقیق کے مطابق ابن ماجہ میں احادیث کی تعداد 4341 ہے۔ اور اب ذرا ایک نکتہ اور بھی نوٹ کر لیجئے کہ ابن ماجہ کی 4300 سے زائد احادیث میں سے 3002 احادیث ایسی ہیں جو دیگر کتب خمسہ میں بھی پائی جاتی ہیں، یعنی بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد اور ترمذی میں بھی یہ موجود ہے، اور 1339 زوائد ہیں، یعنی 1339 ایسی احادیث ہیں جو بقیہ کتابوں میں نہیں ہیں، اور ان میں سے 1339 جو زوائد ہیں اس میں سے 428 صحیح ہیں، 613 ضعیف ہیں، اور 99 احادیث بہت زیادہ ضعیف ہیں، یعنی ضعیف جداً ہے۔ البتہ بعض محدثین کے نزدیک اس میں 40 اور بعض کے نزدیک 78 روایتیں موضوع ہیں۔ تو امام محمد ناصر الدین البانی یہ کہتے ہیں کہ ابن ماجہ میں جھوٹی اور من گھڑت روایتیں 41 ہیں۔ تو ایک طرف تو اس میں زوائد بھی ہیں، اور دوسری طرف اس میں بعض
موضوع اور من گھڑت روایات آ گئی ہیں حدیث نمبر 41۔ اب آ جائیے کچھ تعارف سنن دارمی کا ہو جائے۔ امام دارمی عبداللہ بن عبد الرحمن کی تالیف ہے، 181 میں پیدا ہوئے، 255 میں انتقال کیا۔ یوں سمجھیے 256 میں امام بخاری کا انتقال ہوا ہے، 1 سال پہلے امام دارمی کا ہوا۔ سمرقندی ہیں یہ، سمرقند ازبکستان کا شہر ہے۔ تحصیل علم کے لیے عراق، شام، مصر، مکہ اور مدینے کا سفر کیا، اور دارمی کو بعض لوگوں نے سیاہ ستہ میں شامل کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ابن ماجہ سے بہتر ہے، اور سنن دارمی کی سندیں عالی ہیں، اور اس کی ثلاثیات امام بخاری کی ثلاثیات سے زیادہ ہے۔ احادیث کی کل تعداد 3375 ہے، اور اس میں بعض روایتیں ضعیف، مرسل، معضل، منقطع اور بعض موضوع بھی ہیں، لیکن منکر اور شاذ روایات نہیں ہیں۔ موقوف روایات موجود ہیں، یعنی صحابہ پر ختم ہو جاتی ہیں، یعنی صحابہ کی اقوال پر مشتمل روایات بھی سنن دارمی میں پائی جاتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے صحیح ابن خزیمہ کی۔ تو امام ابن خزیمہ محمد بن اسحاق کی تالیف ہے، اور 311 ہجری میں امام ابن خزیمہ کا انتقال ہوا۔ حال ہی میں ڈاکٹر محمد مصطفیٰ العظمی کی تحقیق اور تخریج سے یہ شائع ہوئی ہے 4 جلدوں میں، اور اس کی 3078 احادیث ہیں۔ بہت اچھا معیار ہے، اور صحیح ابن خزیمہ کا معیار صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم سے بھی بلند ہے۔ حالانکہ حاکم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے صرف صحیح احادیث جمع کی ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ امام حاکم سہل پسند ہے اور تساہل سے کام لیتے ہیں۔ ابن خزیمہ کی احادیث بقول امام سقاوی حسن کے درجے میں آتی ہیں، تو اس میں صحیح اور حسن روایات بہت زیادہ ہیں، ضعیف روایات بہت ہی کم ہیں، اور التزام تو انہوں نے صرف صحیح احادیث کو جمع کرنے کا کیا ہے، لیکن بعض ضعیف احادیث آ گئی ہیں۔ اب آ جائیے صحیح ابن حبان کی طرف۔ امام ابن حبان ابن خزیمہ کے شاگرد تھے، اور ابو حاتم التمیمی، ان کا انتقال 354 ہجری میں ہوا ہے۔ تو امام ابن حبان امام ابن حبان اپنے استاد امام ابن خزیمہ کے مقابلے میں کچھ نرمی، کچھ تساہل سے کام لیتے ہیں۔ شیخ علاء الدین علی ابن بلبان نے کوئی 400 سال بعد 739 ہجری میں صحیح ابن حبان کی تدوین اور تحسین کی، اور اس کو صحیح ابن حبان کی تدوین اور تحسین کی، اور اس کو نئے ڈھنگ سے مرتب کیا، اور اس کتاب کا نام ہے الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان۔ اس میں 7448 احادیث ہیں، 10 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، اور صحیح ابن حبان کا معیار مستدرک حاکم سے بلند ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو ابن خزیمہ اوپر ہے، اس کے نیچے ابن حبان ہے، اور اس سے کم تر درجے میں امام حاکم کی مستدرک ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ صحیح ابن حبان کی زیادہ تر حدیثیں صحیح ابن خزیمہ سے لی گئی ہیں، اور انہوں نے اپنے استاد کی حدیثیں لی ہیں۔ صرف 301 حدیثیں صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں مشترک ہیں، باقی مختلف ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم ترین کتاب ہے۔ اب ہم بات کریں گے امام احمد بن حنبل کی مسند کے بارے میں، جو مسند احمد کے نام سے مشہور ہے،
اور بہت بڑا نام امام احمد بن حنبل کا، فقہ کے بھی امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں، اور مسند جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کے اسماء کو حروف تہجد کے اعتبار سے لکھ کر ان کی مروی احادیث کو ترتیب وار بیان کیا جاتا ہے۔ تو مسند احمد میں تقریباً 40,000 روایتیں ہیں، اور اگر مکررات کو حذف کر دیا جائے تو ان کی تعداد 28,000 رہ جاتی ہے۔ جو نئے نسخے ابھی مرقم شائع ہوئے ہیں جس میں نمبر بھی درج ہیں، تو اس میں 27,634 احادیث ہیں، 27,634 امام احمد بن حنبل کی یہ تالیف ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ بہت آزمائشوں سے گزرے، خصوصاً عباسی خلفاء کے دور میں جیل میں ڈالا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، سود و کوب کیا گیا خلق قرآن کے مسئلے پر، لیکن وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو امام احمد نے 28 شہروں کا دورہ کیا۔ دیکھیے ذرا ان کے سفر کو دیکھیے، آپ 28 شہروں کا دورہ کرتے ہیں، اور یہ اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر ہے، اور بغدادی ہیں امام احمد بن حنبل، لیکن جناب یہ مشرق میں نیشاپور اور طوس، بلخ اور سمرقند اور بخارا، یہ سارے مقامات کا دورہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف بصرہ اور کوفہ کے تو متعدد سفر کرتے ہیں، تیسری طرف مکہ اور مدینہ کے کئی سفر کرتے ہیں، اور امام عبدالرزاق بن حمام کی احادیث حاصل کرنے کے لیے یمن جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے مصر کا اور فلسطین کا دورہ کیا، اور احادیث کی تلاش میں مراکش کا ساحلی شہر تنجا تک پہنچے۔ دیکھیے ہم آج سے تقریباً 1200 سال بعد امام احمد بن حنبل کے الیکٹرانک دور میں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، ٹرینیں ہیں، بسیں ہیں، ہم نے اتنا سفر نہیں کیا، لیکن کیسے وہ عجیب لوگ تھے۔ 40,000 احادیث جمع کی، 40,000 روایتیں جمع کی، یعنی انسائکلوپیڈیا ہے حدیث کا۔ مستدرک حاکم کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن مزید یہ کہ امام محمد بن عبداللہ حاکم کے نام سے مشہور ہے۔ انہیں حاکم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عالم بھی تھے اور اپنے علاقے کے حاکم بھی تھے۔ 405 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ان صحیح احادیث کو جمع کرتا ہوں جو امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں لیں اپنی 2 کتابوں میں، لیکن وہ ان کے معیار کے مطابق ہیں۔ تو اس میں بلا تکرار 4,000 احادیث ہیں، اور کل احادیث کی تعداد 7,275 ہے۔ تو امام حاکم تساہل سے کام لیتے ہیں، نرمی سے کام لیتے ہیں، اس لیے صحت میں پہلے درجے پر صحیح ابن خزیمہ ہے، پھر صحیح ابن حبان ہے، اور اس کے بعد مستدرک حاکم کا درجہ آتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے امام 300 سال بعد امام حاکم کے امام حافظ شمس الدین ذہبی نے مستدرک حاکم کی تمام احادیث کا جائزہ لیا اور تنقیح کی، اور بتایا کہ کیا ہر وہ حدیث جس کو امام حاکم صحیح کہتے ہیں فی الواقع صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے جب امام ذہبی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث حاکم کی صحیح ہے، تو پھر اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اب آ جائیے کچھ بات کریں سنن دارقطنی کی۔ تو یہ امام حافظ علی بن عمر دارقطنی کی تصنیف ہے۔ ان کا انتقال 385 ہجری میں ہوا ہے۔ جرح و تعدیل کے امام ہیں،
اور حافظ ابن صلاح اور جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے سنن دارقطنی کو سیاستہ کے بعد مستند ترین کتاب قرار دیا ہے، لیکن اس میں بھی ضعیف، منکر اور موضوع احادیث پائی جاتی ہیں، اور امام دارقطنی کی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر حدیث کے بعد وہ اس کی صحت اور اس کی کمزوری اور اس کے ضعف کی صراحت کرتے ہیں، اور اس میں احادیث کی تعداد 4723 ہے۔ اب ہم بات کریں گے سنن بیہقی کی۔ امام بیہقی کی تالیف ہے، ان کا پورا نام احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ بن عبداللہ ہے، بیہق کے رہنے والے تھے۔ بیہق نیشاپور اور شمال مشرقی ایران کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے، تو وہیں سے یہ منسوب ہے۔ ابو عبد الرحمن سلمی کے شاگرد تھے، مسلکن شافعی ہیں، حدیث اور علل حدیث پر مہارت رکھتے تھے، اور متضاد حدیثوں کو جوڑنے اور جمع کرنے کا انہیں ملکہ اور تفقہ حاصل تھا، یعنی تطبیق احادیث کے یہ ماہر ہیں امام بیہقی۔ اگر مضمون ایک دوسرے سے ٹکراتا ہو تو اس کو وہ جوڑتے ہیں۔ اب یہاں ہم ذکر کرتے ہیں مشکات المصابیح کا، مشہور و معروف کتاب ہے، اور عام لوگ اس سے بہت مستفید ہوئے، اور نچلے درجے کے علماء بہت مستفید ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں سندوں کو حذف کر دیا گیا اور متن لکھا گیا، صرف صحابی کا نام اور متن لکھا گیا۔ تو ہوا یہ کہ اور کئی احادیث جمع کر دی گئیں، تو پھر اس ایک کتاب مرتب ہو گئی سند کے بغیر۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اصل کتاب نہیں ہے، اوریجنل کتاب نہیں ہے، کئی کتابوں سے احادیث لے کر ایک کتاب مرتب کی گئی، مشکات المصابیح کے نام سے جو ہمیں ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے امام حسین بن مسعود بغوی نے، امام بغوی جن کا انتقال 516 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے ایک کتاب مرتب کی تھی، اور اس کا نام انہوں نے مصابیح السنہ رکھا تھا۔ مصابیح السنہ یعنی سنت کے چراغ۔ تو اس کے ہر باب میں 2 فصلیں تھیں، یعنی ایک مین چیپٹر تھا اور ایک سب چیپٹر۔ تو پہلی جو فصل ہوتی تھی، ہر باب کی 2 فصلیں ہوتی تھیں، تو پہلے باب میں انہوں نے صرف بخاری اور مسلم کی صحیح ترین حدیثیں نقل کی، اور دوسرے باب میں انہوں نے جامع ترمذی، ابی داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی کی حدیثیں جمع کی۔ اس کے تقریباً 200 سال بعد، امام بغوی کے 200 سال بعد، محمد ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب العمری نے، جن کا انتقال 743 ہجری میں ہوا، انہوں نے اس کتاب میں تیسری فصل کا اضافہ کیا، یعنی ہر چیپٹر میں 2 فصلیں ہوتی تھی، انہوں نے 3 فصلیں کر دی، اور تیسری فصل میں انہوں نے یہ کام کیا کہ صحیح اور ضعیف، موضوع، حسن، ہر قسم کی حدیثیں شامل کر دی۔ تو اب ذرا مشکات المصابیح پڑھنے والے ذرا اس بنیادی بات کو سمجھ لیں اور اس کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 1، ایک باب ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کتاب الصلاح ہے، ایک کتاب ہے، تو اب اس میں پھر اس میں 3 فصلیں ملیں گی آپ کو۔ پہلی فصل ہوگی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، دوسری سنن اربعہ اور دارمی کی ہوگی، اور تیسری میں پھر سبھی سے احادیث اس میں لے لی گئی جو امام بغوی نے چھوڑ دی تھی، اس کو خطیب عمری نے شامل کر لیا۔ تو شیخ محمد ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ جو مشکات المصابیح شائع ہوئی ہے، اس میں 6285 احادیث ہیں، 6285 احادیث ہیں۔ چلیے اب ہم آج ایک اور موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو صحیح احادیث کے مراتب کیا ہیں؟ صحیح احادیث کے مراتب کیا ہیں؟ تو صحیح احادیث کو مختلف مراتب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو پہلا درجہ
سب سے اعلیٰ اور آخری درجہ سب سے ادنا سمجھا جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ صحیح ترین حدیث وہ ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہو۔ دوسرے نمبر پر وہ حدیث جس کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہو۔ تیسرے نمبر پر وہ حدیث جسے صرف امام مسلم نے روایت کیا ہو۔ چوتھے نمبر پر وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے معیار پر پوری اترتی ہے لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہے، جیسے کہ مستدرک حاکم وغیرہ کی روایات۔ پانچویں نمبر پر وہ حدیث جو امام بخاری کی شرطوں پر پوری اترتی ہے لیکن صحیح بخاری میں موجود نہیں ہے۔ چھٹے نمبر پر وہ صحیح حدیث جو صحیح مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہے لیکن صحیح مسلم میں موجود نہیں ہے۔ اور ساتویں نمبر پر وہ احادیث جو امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان کے نزدیک صحیح ہے لیکن شیخین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرطوں پر پوری نہیں اترتی۔ تو اب پوری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ احادیث کی سب سے مستند کتاب صحیح البخاری ہے اور اس کے بعد صحیح مسلم کا درجہ ہے، اور موطا امام مالک کی مرفوع حدیثیں جو 600 ہیں وہ بخاری اور مسلم کی ہم پلہ ہے، صحیح ترین روایات ہیں اور کم واسطوں سے پہنچی ہیں۔ سیاہ ستہ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ 4 کتابیں ہیں جنہیں سنن اربع کہتے ہیں، نسائی، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ۔ اور سیاہ ستہ کی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں، صرف بخاری اور مسلم میں صحیح احادیث کا التزام کیا گیا ہے۔ سنن اربع ترمذی، نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کو تغلیباً سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، اس میں شامل کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا غالب حصہ 80% حصہ صحیح ترین روایات پر مشتمل ہے۔ اور بعض کتابیں ایسی ہیں جس میں صحیح، حسن، ضعیف، جھوٹی ہر قسم کی چیزیں جمع ہوتی ہیں، تو ان کی چھان بین، جانچ پڑتال بہت ضروری ہوتی ہے۔ مشکات المصابی ایک بہت ہی مفید مجموعہ ہے اور جس میں سند کے بجائے صرف متن لیا گیا ہے، اور ہر موضوع پر ایک باب ہے، ہر باب کی 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل میں صرف بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں جن پر 100% اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ دوسری فصل میں سنن اربع اور دارمی کی روایات ہیں جو زیادہ تر صحیح ہیں، اور تیسری فصل میں صحیح، حسن، ضعیف، موضوع ہر قسم کی روایات بعد میں خطیب العمری نے جمع کر دی تھی، اس کی چھان بین ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔